فاسق و فاجر اور بدکار لوگ، وہ عوام انہیں اہل اور سمجھدار بنائے گی، سمجھے گی، اور جو عدل اور انصاف والے ہوں گے وہ لوگوں کی نگاہ میں کمزور اور بے وقت تصور ہوں گے۔ جو عادل ہوں گے اور منصف ہوں گے وہ لوگوں کی نگاہ میں کمتر ہوں گے۔ جو بدکار، ظالم اور فاسق و فاجر ہوں گے لوگوں کی نگاہ میں برتر ہوں گے۔ اپنے مال میں سے صدقہ دینا، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات دینا، اس کو نقصان سمجھا جائے گا کہ اگر خیرات کی، مال میں سے صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات کو نقصان سمجھا جائے گا، اور رشتہ داروں اور خونی رشتوں پر صلہ رحمی کرنا جو فرض ہے، خونی رشتوں پر صلہ رحمی کرنا احسان سمجھا جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا سمجھے گا میں نے رشتہ داروں پر احسان کیا ہے، صدقہ خیرات دینے والا سمجھے گا میرے مال میں نقصان ہو رہا ہے، خونی رشتوں پر بھلائی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا سمجھے گا میں نے احسان کیا ہے۔ اور عبادت کو لوگ بڑا بوجھ سمجھ کر ادا کریں گے کہ جیسے کسی پر احسان کا بوجھ ہو رہا ہے۔ عبادت کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو، اعتکاف کے لیے منہاج القرآن کے قائدین بلاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی آنے والے کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم بڑے منہاج القرآن پر احسان کر کے جا رہے ہیں، آپ کے اعتکاف میں گئے تھے۔ کس کا اعتکاف ہے؟ بولیے، یہ میرا اعتکاف ہے؟ ہائے ہائے، بولیے نا، اللہ کا۔ کیا اللہ کا مہمان بن کے جانا ہے؟ الٹا یہ احسان ہے کہ کسی نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو یاد دلایا ہے، آپ کو ترغیب دی ہے کہ آؤ، سال گزر گیا دکانوں پر، سال گزر گیا دفتروں پر، سال گزر گیا رزق، کاروبار، تجارت اور اہل و عیال میں، 10 دن ماہ رمضان کے بچے آؤ، رب کے مہمان بن جاؤ، رب کو میزبانی کے 10 دن دے دو، او اپنے رب کو میزبانی کے 10 دن دے دو، اور 10 دن اللہ کے گھر اس طرح بیٹھو کہ وہ اپنے دست شفقت سے تمہیں کھلائے اور پلائے، اور 10 راتیں یوں گزار لو کہ اس کی باتیں ہوں، اس کی یادیں ہوں، اس کا فضل اترے، اس کی رحمت اترے، بھلے آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، اولے آئیں، خیمے جمیں یا اکھڑ جائیں، کھانے کا ملے نہ ملے، تکلیف ہو یا راحت ہو، جو کچھ ملے، جو تکلیف ملے، ایک دن میں رہیں کہ مولا ہر شے گوارا ہے، سونیا تیرے در پہ بیٹھے ہیں، مولا تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تو نے بلایا ہے، تو نے گھر پہ بٹھایا ہے، تیرا اتنا احسان کب ہے کہ ساری کائنات کروڑوں میں سے ہم کو بلا کے اپنے دروازے پر بٹھا لیا ہے 10 دن کے لیے۔ آندھیاں کیا ہیں، طوفان کیا ہیں، اولے کیا ہیں، کھانے کا ملنا نہ ملنا کیا ہے، دکھ درد و آلام کیا ہیں، مصائب تکلیف کیا ہے، مولا ہر شے کو ٹھکرا کے تیرے اس لطف و کرم اور احسان پر کہ تو نے ہمیں اپنا نوکر بنا کے بٹھا لیا ہے، اپنا گدھا بنا کے بٹھا لیا ہے، اپنا سائل و منگتا بنا کے بٹھا لیا ہے۔ ارے ہر غنی ہر گداگر کو تھوڑا دروازے پر کھڑا ہونا دیتا ہے، ہر غنی ہر گداگر کو تھوڑے کھڑا ہونا دیتا ہے اپنے دروازے پر، ہر کوئی اجازت دیتا ہے؟ گارڈ بھگا دیتے ہیں، گھر والے چلتا کرتے ہیں، جاؤ جاؤ آگے، ہر کسی کو کھڑا کوئی نہیں ہونے دیتا، شک ہوتا ہے پتہ نہیں دہشت گرد نہ ہو، پتہ نہیں چور نہ ہو، کون ہر ایک کو کھڑا ہونے دیتا ہے؟ ہم چوروں سے بھی بدتر تھے، دہشت گردوں سے بھی بدتر تھے، فاسقوں فاجروں سے بھی بدتر تھے، گناہگاروں میں بڑھ کر گناہگار تھے، نافرمانوں میں بڑے نافرمان تھے، ذلیل و خوار تھے، مگر کرم مولا تیرا کہ تو نے ہمارے گناہ نہ دیکھے، ہماری نافرمانیاں نہ دیکھی، ہماری لغزشیں نہ دیکھی، ہماری چوریاں اور کوتاہیاں نہ دیکھی، ہر شے سے صرف نظر کر کے 10 دن کے لیے اپنے در پہ بٹھا لیا، اپنے گھر میں بلا لیا۔ اتنا بڑا کرم، اس سے بڑی بھی خوش نصیبی ہے خوش نصیبی؟
بس اسی ایک دھن میں 10 دن 10 راتیں گزار دیں، ذبح ہو جائے بندہ، یہ دھن نہ جائے، یہ دھن نہ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو لوگ احسان سمجھ کے کریں گے، جیسے کسی پر ہم بڑا اپنا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ جو سلطنت ہے وہ لڑکوں اور لونڈیوں، لڑکوں چھوکروں کے ہاتھ میں آ جائے گی، ان کے مشوروں سے حکومت چلے گی، خواجہ سراؤں کی تدبیریں چلیں گی۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں آج سے 1400 سال قبل۔ وہ زمانہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اور کب کا آ چکا؟ اب اس زمانے میں ایمان بچانا ہے، اس زمانے میں ایمان کی جلتی ہوئی شمع کو روشن رکھنا ہے، اس زمانے میں مصطفی انقلاب کی راہ پر گامزن رہنا ہے، اس زمانے میں متزلزل ہوئے بغیر اپنی منزل مقصود تک چلنا ہے۔ کیا تنہا رہ کر اس زمانے میں کسی کا ایمان بچ سکے گا؟ نہیں۔ اس زمانے میں ایمان بچانے کے لیے اس دور میں کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہونا ہوگا، وہ جماعت جو منبع خیر ہو، جو خیر کے ساتھ جوڑ دے۔ مگر وہ زمانہ اس کی پیشین گوئی مولا علی شیر خدا نے کی۔ اور آخری جو آج کی رات کی، اقوال تو بہت زیادہ تھے مگر آج کی رات کے لیے جو آخری قول میں نے چنا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد اور تابعی حضرت کمیل بن زیاد کو فرماتے ہیں، حضرت کمیل بن زیاد کو فرماتے ہیں۔ اب ان کا ذکر اہل تشیع کی کتب میں بھی اس تابعی کا ذکر ان کی روایات میں آتا ہے اور اہل سنت کی کتب میں بھی آتا ہے۔ کمیل بن زیاد النخعی، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک میدان کی طرف چل پڑے اور چلتے چلتے ایک صحرا میں جا پہنچے، مجھے لے کے ایک صحرا میں جا پہنچے۔ اور جب صحرا میں پہنچے تو ایک لمبی سانس لی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے لمبی سانس لی اور سانس لے کر فرمانے لگے کمیل کو، یا کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها فاحفظ انی ما اقول لک۔ فرماتے ہیں کہ اے کمیل، یہ دل جو انسانوں کے دل ہیں، یہ برتن ہیں، یہ دل برتن ہیں، اور ان دلوں کو فرمایا یہ برتن ہیں، اور ان دلوں کے برتنوں میں سب سے اچھا برتن وہ ہے جو محفوظ ہو، جو محفوظ ہو، حسد سے، بغض سے، عناد سے، کینہ سے، عداوت سے، میل و کچیل سے، حرص سے، لالچ سے، تکبر سے، عناد سے، یہ جتنی جو غلاظتیں ہیں، جو دل کا برتن ان سب غلاظتوں سے محفوظ ہو وہی دل سب سے اچھا ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی میں اگلے دنوں میں، اگلی راتوں میں اس نصیحت کو میں بیان کروں گا تفصیل سے۔ وما علینا الا البلاغ۔